صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیعت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس ہے۔ جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں، اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کان، جو بھی ہو۔ جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی انہیں اس سے بحث ہی نہیں تھی کہ یہ نیک ہے یا کیا ہے، فاسق ہے۔ انہوں نے کہا پاورفل ہے، بیعت نہیں کرو گے تو بغاوت کے جرم میں قتل کر دے گا، تم اسلامی حکومت ڈیوائیڈ ہو جائے گی، اس سے مسلمانوں کا خون بہے گا۔ اس لیے بھائی جو بھی ہے اچھا برے کی بات ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، صحابہ کرام سے زبردستی بیعت لی گئی تھی تلوار کے زور پر۔ جھوٹ بولنا بند کریں۔ نہیں یقین آتا بخاری شریف کھول لیں، صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے۔ مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ مسجد نبوی پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر بن کے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں، یعنی کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں۔ یہ وہ تقریر کر رہا تھا۔ امام بخاری نے اگلے جملے نقل نہیں کیے، وہ بڑے سخت ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نقل کیا۔ وہ اگلے جملے کیا تھے میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اگلے جملے جو امام بخاری نے نقل کیے وہ یہ تھے کہ وہاں حضرت ابوبکر کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کچھ بات وہاں پہ کہہ دی۔ وہ کیا بات کی وہ پھر امام بخاری نے اسکپ کر دی۔ پھر اس سے اگلے جملے امام بخاری نے نقل کیے جسے پتہ چل گیا کہ وہ بات کوئی ایسی تھی کہ اسے آگ لگ گئی۔ مروان نے کہا گرفتار کرو اسے، پکڑ لو اس کو۔ وہ فوراً سے مسجد نبوی میں ایڈجسٹنٹ جو حجرہ عائشہ تھا جہاں ان کی بہن موجود تھی وہاں داخل ہو گئے۔ اور یہ پاکستان کے کیس میں جو سگا بھائی ہے نا، یہ وہ تھے، یعنی حضرت ابوبکر کی وہ بیوی جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی وہی ان کی بھی والدہ تھی، عبد الرحمن بن ابی بکر کی۔ یہ سگے بہن بھائی تھے۔ ان کے پاس چلے گئے۔ اب ظاہر مروان یہ کام نہیں کر سکتا تھا، مسلمانوں نے پھر احتجاج کرنا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو۔ باہر سے اس نے کہا اوے ابوبکر کے بیٹے، تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کافر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے۔ ابوبکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی۔ توبہ توبہ۔ یہ بنو امیہ کے خدمت گزار، یہ ہیں گستاخان خلفائے راشدین۔ جب اس نے یہ بات کی تو سیدہ عائشہ اندر تڑپ اٹھی۔ انہوں نے کہا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی جب مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی۔ بخاری میں اتنا آتا ہے، المستدرک للحاکم میں اور المعجم الکبیر طبرانی میں اور باقی کتابوں میں اس روایت کی فلنگ ان دا بلینکس موجود ہے، جو اللہ کے فضل سے حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 جو کوٹ کی تھی مروان نے غلط، اس کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے ترک ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، لہذا بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ فل ان دا بلینک یہ تھی کہ اس وقت مروان نے یہ کہا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا نا، تو حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھو کیا ان کی اینالوجی دیکھیں، تو وہ اس پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس نے کہا کہ بنانا تھا تو مجھے بناتے ہیں نا، مجھے تو نہیں بنایا، تو کون سی مشرق سے اٹھا کے مثال مغرب میں پھینک رہا ہے۔ اور جو کہا نا اس نے کچھ کہا امام بخاری نے، وہ یہاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ سیدھی طرح کیا ابو بکر اور عمر کے راستے پہ نہیں چل رہا، وہ کیسر و کسرا کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اب یہ بہت بڑی گالی تھی ان کے لیے تو، کہ وہی جو ہے وہ بادشاہت آ گئی یہاں پہ۔ اس پہ پھر اس نے کہا پکڑو انہوں۔ اور حجرے میں اما عائشہ کے اور الفاظ تھے جو امام بخاری نے نقل نہیں کیے، وہ یہ تھے کہ مروان تیرے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب باپ بیٹا دونوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی۔ مجھے بتائیں جب یہ والی صورتحال ہو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹوں کو بھی اپنی جان بچانی پڑے تلوار کے زور پہ، اپنی وفات سے 4 سال پہلے ایک بندہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے، تو آپ یہ کہیں گے صحابہ نے بیعت کر لی؟ کہتے ہیں جی ابن عمر نے بیعت کر لی تھی۔ ایون واقعہ ہررا کے بعد جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو جا کے سمجھاتے تھے، جی بخاری مسلم ہے، سرکار وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہے تھے۔ اگر ابن عمر اس زمانے میں سمجھا رہے تھے تو کسے سمجھا رہے تھے؟ اپنے لیول کے لوگوں کو، صحابہ اور تابعین کو۔ اور اس صحابی کا نام بھی آیا ہوا ہے عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کہا کہ اب کیا رہ گیا ہے، یزید کی بیعت توڑیں اہل مدینہ۔ تو ابن عمر ان کو ملنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ وہ کہتے ہیں جی ابن عمر نے چونکہ بیعت کر لی تھی، وہ بھی مجبوراً کی تھی انہوں نے، وہ جس طریقے سے کی تھی، انیشلی تو انکار کیا تھا۔ دوسرا ابن عمر جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ حضرت علی کی بیعت تو ابن عمر نے خود نہیں کی ہوئی تھی، تو اس وقت وہ جاہلیت پہ تھے۔ یہ لاجیکلی ان کی بات درست نہیں تھی، ورنہ تو خود اس فتوے کی زد میں آ رہے تھے۔ ہم تو عبداللہ ابن مطیع اور باقی لوگوں کے ساتھ ہیں، ابن عمر کا یہ موقف غلط تھا۔ اور پھر دیکھیں ابن عمر کے ساتھ اسی بنو امیہ نے کیا کیا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ انہیں حج میں احرام کی حالت میں پاؤں میں زخم کیا گیا ایک نیزے کے ذریعے جو زہر آلود تھا، اسی میں وہ شہید ہو گئے۔ اور آخری دنوں میں حجاج ابن یوسف ان کی جب عیادت کے لیے آیا تو بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے پتہ چل جائے نا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں نیزے اور تلواریں لانے کی اجازت دی ہے، جس میں اجازت ہی نہیں ہے، آپ نے
खाली हाथ आना है, यानी कि तू। तो देखे बनु उमैया ही कातिल बनी खुद इब्ने उमर की, इसीलिए आखिरी वक्त में जाके इब्ने उमर को अंदाजा हो गया कि ये लोग डी ट्रैक हैं। अल मुस्तदरक अल हाकिम में ये हदीस मौजूद है, मजमू ज़वाइद में मौजूद है। इमाम हैसमी जो इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद हैं, उन्होंने मजमू ज़वाइद में इसकी सनद को सही कहा कि इब्ने उमर आखिरी उम्र में अफसोस करते थे और वो कहते थे कि मुझे नमाज रोज़ा छोड़ने के ऊपर कोई अफसोस नहीं, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया सिवाय एक चीज़ के कि मैंने हज़रत अली के साथ मिलकर फ़िए बागिया के खिलाफ क़िताल नहीं किया, उस बागी गिरोह के खिलाफ जो मुझे करना चाहिए था। कौन सा बागी गिरोह? जो बुखारी में है, अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएगी। यानी हजरत अली की जमात को नबी इस्लाम ने जन्नत की तरफ बुलाने वाली जमात और उनके मुखालफीन को जहन्नमी जमात नहीं कहा, जहन्नम की तरफ बुलाने वाली, क्योंकि खलीफतुल मुस्लिमीन की मुखालफत। ये एक अलग से टॉपिक है, मेरी कई एक वीडियोस है, वो पिछली वाली वीडियो देख लें, पिछले मुहर्रम वाली, करबला क्यों हुई। तो आप ये देखें, ये बिल्कुल वाज़ेह अहादीस वन साइडेड मुकदमा पेश कर रही हैं। जिन इब्ने उमर की बुनियाद के ऊपर इन्होंने इतना हंगामा खड़ा किया हुआ था, वो इब्ने उमर तो आखिरी वक्त में अपने पुराने अमाल के ऊपर शर्मिंदा है और ये कह रहे हैं इब्ने उमर ने यजीद की बैत कर ली थी। जो मुखालफीन थे इब्ने उमर के, वो भी सहाबा और ताबईन थे, उनकी राय का कोई एहतराम नहीं करते। यानी मीठा मीठा हाप हाप कोड़ा कोड़ा थू थू, इसी के ऊपर कहा जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बुखारी में एक हदीस है, हजरत उमर ने पहले पेश गोई कर दी थी, 6830। हजरत उमर ने जब आखिरी हज अपना किया, उसके बाद उनको अगला साल नसीब नहीं हुआ, तो वहां मिना में हजरत उमर तक किसी ने ये बात पहुंचाई कि लोग यहां चेमा गोइयां कर रहे हैं कि जब उमर मर जाएगा तो हम फलां शख्स को अपना खलीफा चुन लेंगे। हजरत उमर को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा मैं इधर ही खुतबा दूंगा कि मुसलमानों के मशवरे के बगैर इन्होंने पहले ही तय कर लिया किसे खलीफा बनाना है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि हजरत यहां हर तरह के लोग आए हैं, आप मस्जिद नबवी में जाके खुतबा दें। ये चंद लोगों के सामने बात हुई है, आप इसको आम ना करें। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर ये यूट्यूब पे क्लिप आया होता ना उस जमाने में, तो हजरत उमर ने उसी टाइम यूट्यूब पे क्लिप अपना चढ़ाना था, रिप्लाई टू करके। खैर मदीना शरीफ आए, इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं मिंबर के इतने करीब था कि मेरा घुटना टच कर रहा था और मैं साथियों से कह रहा था आज हजरत उमर ने फटे चुक देने ने, बड़े गुस्से ने, और बड़ा लंबा उन्होंने खुतबा दिया। उसमें यह भी अल्फाज थे कि देखना अबू बकर की खिलाफत जिस तरीके से मुनक़द हुई वो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन थी, मुस्तकबिल में उसे दलील ना बनाया जाए। यानी हजरत उमर मानते थे कि इस तरीके से हजरत अबू बकर को खलीफा नहीं चुना जाना चाहिए था, लेकिन वो साद इब्ने उबादा और जो बाकी मामलात हुए सकीफा बनी साइदा में, वो अलग से एक टॉपिक है। उन्होंने कहा कि ये मुस्तकबिल में दलील नहीं होगी, मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी को खलीफा ना चुनना। हजरत उमर भी हजरत अबू बकर ने साहबा से मशवरा करके, साहबा ने कहा था कि आप नामजद करें, उसके बाद मशवरा हुआ है, ये जबरदस्ती मुसल्लत नहीं किया गया। फिर हजरत उमर ने तो 6 रुकनी कमेटी बनाई, क्योंकि उन 6 से बेहतर लोग कोई नहीं थे। बुखारी में मौजूद है, ये 6 लोग वो हैं जिनसे रसूलुल्लाह अपनी वफात तक राजी रहे। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हजरत अबू बकर की खिलाफत को दलील ना बनाना, याद रखना जब भी मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी को खलीफा चुना गया तो इसका अंजाम कत्ल गारत होगा। ये कत्ल गारत हुई है। ये कहते हैं जी यजीद खलीफा वक्त था तो हजरत हुसैन ने बगावत की है, नाऊद बिल्लाह। जो खिलाफत कायम ही ना हो उसके बारे में ये कहना उसके खिलाफ खुरूज हुआ है। यानी मज़ारात जो बनाने ही हराम थे, उसे कहना कि मज़ारात शहीद हो गए, मज़ार तो शहीद नहीं होंगे, वो बनाने ही हराम थे। मुस्लिम शरीफ में हदीस में तो मैं मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पे इमारत बनाने से और कब्रों पे बैठने से। मुजावर बन के बैठना भी हराम है, वैसे बैठना भी हराम है। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। झूठा दिफा नंबर 4, वो कहते हैं जी यजीद तो ताबी था जी, हजरत मुआविया का बेटा है, और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है जिसने मुझे देखा उसे भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा यानी सहाबी को देखा और वो हो गया ताबी, उसे भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो कहते हैं जी यजीद तो बख्शा बख्शा है, वाह बख्शा बख्शा है। फिर हजारी बिन यूसुफ भी बख्शा बख्शा है, वो ताबी नहीं है। जितने झूठे रावी हैं मेजॉरिटी उनकी ताबीन में मौजूद है, कानूनन वो ताबी थे, ज़ाहिर कलमा गो थे। खवारिज कौन थे? ताबीन ही थे, अहले किबला थे, अहले कलमा थे। मौला अली ने उन्हें काफिर नहीं कहा। हाँ, पूछा क्या काफिर है? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कहानी काफिर नहीं है। पूछा क्या मुनाफिक है? कहा मुनाफिक नहीं है, मुनाफिक तो बड़ा थोड़ा जिक्र करते हैं अल्लाह का, ये तो इतनी लंबी नमाजें पढ़ते हैं। पूछा क्या फिर क्या है? ज़ाहिर जब काफिर नहीं मुनाफिक नहीं तो फिर मुसलमान ही है। उनका ये एक ग्रोह है जिन्होंने हमसे बगावत की है, हम में से निकला हुआ एक ग्रोह है। तो खवारिज भी ताबईन है, लेकिन मुस्नद अहमद में मौजूद है नबी इस्लाम ने कहा कि खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं। क्यों? अपने अमाल की वजह से। तो इस तरह नहीं कोई फजीलत साबित हो जाती। हज्जाज जो इतने साहबा का कातिल है उसे आप ताबी कहेंगे? ताबी तो है कानूनन, वो ज़ाहिर मुसलमानों का गवर्नर था। लेकिन मुस्लिम शरीफ उठा के देखें, अस्मा बिनत अबी बकर ने कहा था हज्जाज हमने नबी इस्लाम से सुना था कि बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा और एक जालिम। कज़्ज़ाब तो हम देख चुके, जालिम तू है, ये फजीलत है, लो सामो। और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है इस जालिम ने अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को शहीद किया, उनकी लाश लटका दी मक्का शरीफ में और यहूदियों के कब्रिस्तान में फेंकी, और इनकी मां को बुला के कहा जो हजरत अबू बकर की बेटी थी, बड़ी अम्मा आयशा से भी बड़ी, अस्मा को देखो मैंने तेरे बेटे के साथ क्या किया। तो उन्होंने फरमाया कि तूने मेरे बेटे की दुनिया बर्बाद की, मेरे बेटे ने तेरी आखिरत बर्बाद कर दी है।
ظالم انسان. یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے. تو حجاج بھی پھر تابعی ہے, اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. نہ انہیں قرآن کا پتہ, نہ انہیں سنت کا فہم, نہ انہیں فقہ آتی ہے. صرف ایک بنو امیہ کی چاکری کرنی ہے, چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے, جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے, انہوں نے گھڑنی ہے. جو واضح احادیث ہے ان کا انہوں نے انکار کرنا ہے. اس طریقے سے یہ لوگ لے کے چلتے ہیں. اچھا, مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی, المتوفى 597 ہجری. یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفى 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں. محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا. یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے, یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں. ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں. انہوں نے الموضوعات, بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں, وہ کتاب بھی لکھی ہے, جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا, یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیں, ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. اب یہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کے زمانے میں ایک ناسبی تھا عبد المغیث, اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا. تو ابن جوزی غصے میں آئے, انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے. ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے, ابن کثیر نے بھی کی ہے. الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے. اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث, اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی. اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا, انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے. اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا, انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے. پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی. میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ فٹنگ نہیں بیٹھتی. حضرت معاویہ کے دور میں جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹنگ نہیں بیٹھتی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی اسلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو, کیونکہ نبی اسلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہیں. بخاری مسلم میں آئے, آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے, اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی. انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے. پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا, انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے. اگر حضور کی یہ دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے, اگر یہ روایت ثابت ہے تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے. یہ ہادی اور مہدی ہونے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے, کڈا بڑا پٹکار مارا انہوں نے. پھر انہوں نے عامر بن حنبل کا قول بھی نقل کیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے, انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا. پوچھا کیا کیا, کہا ان کا مال لوٹا, انہیں قتل کیا. تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا ہے, حدیث لے لی جائے. انہوں نے کہا حدیث کیا, ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی. اسی لیے دیکھ لیں ذخیرہ حدیث میں صحابہ کرام کی اولاد کی حدیثیں موجود ہیں. حضرت معاویہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں, 20 سال تک گورنر اور اگلے 20 سال مکمل طور پہ حکمرانی. بیچ میں ایک حضرت علی والا پیریڈ تھا, اس کے بعد 20 سال ہی حکمران رہے نا صلح حسن کے بعد. 40 سال جس کا باپ مسلمانوں کا حکمران رہا ہے, اس کے بیٹے نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے اور نہ محدثین نے اسے نقل کیا, کیونکہ عامر بن حنبل کہتے ہیں اس سے کیا حدیث لوگ ہیں. پھر شاگرد نے پوچھا جب یہ یزید نے ظلم کیا اہل مدینہ کے ساتھ تو کون لوگ تھے ان کے ساتھ. ان کا اہل شام تھے, جو ہم امیر شام کہتے ہیں. یہ شامی تھے, ایک صوبہ تھا جس نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ برپا کیا. تو یہ کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے, ایک دیوبندی عالم ہے انہوں نے ترجمہ کیا. میں نے 12 اس کتاب کا تعارف کروایا. اب نئی پرنٹنگ ہو کے یہ کتاب آ چکی ہے. ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے, کسی نے PDF بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیا, لیکن ہارڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے, وہ آپ منگوا سکتے ہیں. وہ کتاب کا ہم ٹائٹل پیج شیئر کروا دیں گے آپ کو. وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, اس میں اور کئی چیزیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بینیفیشری ہوں گی. اچھا, اسی حوالے سے نا یہ بیچ میں ایک چوہا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اگر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کیا ہوا, حضرت علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا تھا. بالکل جھوٹ, حضرت علی نے کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. مسند ابی یعلا میں, المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں موجود ہے. لوگوں نے حضرت علی کو کہا کیونکہ زخم لگنے کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں. انہوں نے کہا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی اسلام چھوڑ کے گئے تھے, تم اپنا خلیفہ خود چنو گے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا. وہ صحابہ کرام نے مشورے سے چنا تھا. اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اور شیخ البانی نے